کرام السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان المشائخ محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ کے عرس مبارک کی اس نورانی محفل کے روح رواں فخر دہلی حضرت خواجہ سید محمد نظامی صاحب کی خدمت میں سلام عقیدت و محبت۔ گزشتہ دنوں آپ کے ساتھ ایک المناک حادثہ پیش آیا۔ اس کار حادثے میں عزیزت جان دختر فاطمہ سلمہ شہید ہو گئیں۔ اس جاکاہ صدمے کو آپ نے مومنانہ صبر و شکیب کے ساتھ برداشت کیا اور بارگاہ محبوب الہی علیہ رحمہ کی خدمت اور ارادت مندوں کی خبر گیری و سرپرستی میں کمی نہیں آنے دی۔ اللہ کریم آپ کے عمر و اقبال میں اضافہ فرمائے، آمین۔ حضرت محبوب الہی کے عرس شریف کے موقع پر سال ہر سال سے حضرت کے ذکر اور فضائل پر سیمینار ہوتا چلا آیا ہے۔ ملک میں کرونا کی بیماری کی وجہ سے اب اسے ویبینار کی شکل دے دی گئی ہے۔ آج کی اس آن لائن محفل میں میں اپنی نوجوان نسل کو حضرت محبوب الہی کی حیات مبارکہ کی کچھ مختصر معلومات سے آگاہی کرنا چاہوں گا۔ وہ نوجوان جو کتابوں کے بجائے اب موبائل سے زیادہ دلچسپی رکھنے لگے ہیں، انہیں خاص طور پر اس سے فائدہ ہوگا۔ یہ دلی ہے، عظیم ہندوستان کی راجدھانی، صدیوں سے بڑے بڑے شہنشاہوں کا پایہ تخت، ہندو مسلم مشترکہ تہذیب کا گہوارہ، سیاست و حکومت کی سرزمین، علوم و فنون کی آماج گاہ، صنعت و حرفت اور تجارت کا مرکز، لیکن اس سب سے بڑھ کر یہ روحانیت اور حقانیت کے تاجداروں کی بستی ہے، 22 خواجہ کی چوکھٹ، دلی۔ یہاں ایک بوریا نشین روحانی شہنشاہ کا دربار ہے، جس کی شان و شوکت اور عظمت و رونق کے سامنے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار پھیکے پڑ چکے ہیں۔ یہ ایک ایسا رفیع الشان مینار نور ہے جس سے پھوٹنے والی وحدانیت، سچائی، نیکی، رواداری، پریم اور شانتی کی لازوال تجلیوں سے پورا بر صغیر صدیوں سے جگمگا رہا ہے۔ یہی ہے کروڑوں انسانوں کی محبت اور عقیدت کا مرکز، سلطان المشائخ محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا مبارک آستانہ۔ یہاں آج بھی سچی روحانی قدروں، انسانی محبتوں اور اللہ پاک کی بے پایہ رحمتوں کی پھوہاریں برس رہی ہیں، فیض و عطا کا دریا رواں ہے۔ حضرت محبوب الہی اپنے والد اور والدہ دونوں جانب سے نجیب الطرفین سید ہیں۔ آپ کا خاندان سلطان شمس الدین التمش کے دور حکومت میں بخارا سے ہندوستان پہنچا اور بدایوں شریف میں آباد ہوا۔ آپ سن 1238 میں بدایوں شریف میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا اسم گرامی حضرت سید محمد تھا۔ اس رعایت سے آپ کا اصل نام سید محمد رکھا گیا، لیکن آپ حضرت نظام الدین محبوب الہی اور سلطان المشائخ کے القابات سے معروف خلائق ہوئے۔ دلی والے انتہائی محبت اور عقیدت سے آپ کو سلطان جی کہہ کر یاد کرتے ہیں۔ 5 سال کی عمر میں آپ کے والد کا وصال ہوا۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی زلیخا رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی افلاس اور تنگدستی کے باوجود سود کاٹ کر گزر بسر کی، لیکن اپنے ہونہار فرزند کی تعلیم و تربیت میں کوئی کمی نہیں آنے دی۔
حضرت اس قدر ذہین تھے کہ 16 سال کی عمر شریف میں بدایوں کے اکابر علماء و مشائخ سے دستار فضیلت حاصل کر لی۔ آپ کی دینی، فقہی اور دنیاوی علوم میں قابلیت اور لیاقت کا یہ عالم تھا کہ اس دور کے بڑے بڑے علماء اور اہل شریعت و طریقت آپ کے معترف تھے۔ مزید تعلیم کے لیے آپ والدہ محترمہ اور ہمشیرہ صاحبہ کے ساتھ دہلی تشریف لائے اور یہاں سلطان التمش کے اتالیق مولانا شمس الملک سے علوم ظاہری کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ بہت جلد آپ کا شمار دہلی کے ممتاز علماء میں ہونے لگا۔ آپ کے قلب مبارک میں شروع سے ہی عشق الہی کی شمع روشن تھی۔ تمام تر دینی دنیاوی علوم میں کمال حاصل کرنے کے باوجود علم حقیقت اور معرفت کی تشنگی ان کے دل کو بے قرار رکھتی تھی۔ انہیں روحانی باطنی رہنمائی کے لیے ایک مرشد کامل کی تلاش تھی۔ ایک بار جب آپ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے تو وہاں ایک مجذوب سے ملاقات ہو گئی۔ آپ نے ان بزرگ سے دعا کی درخواست کی اور یہ کہا، حضرت آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے اس شہر کا قاضی بنا دے۔ ان بزرگ نے فرمایا، نظام الدین تم قاضی بننا چاہتے ہو؟ میں تو تمہیں دین حق کے بادشاہ کے عہدے پر دیکھ رہا ہوں۔ تم وہ بلند مرتبہ حاصل کرو گے کہ ساری دنیا تم سے فیض پائے گی۔ حضرت کے دوست اور مربی اور اپنے وقت کے بہت بڑے ولی کامل حضرت خواجہ نجیب الدین متوکل نے بھی حضرت محبوب الہی سے فرمایا تھا کہ تم قاضی نہیں بلکہ ایک ایسی چیز بنو گے جسے میں جانتا ہوں۔ انہی دنوں ایک دن ابو بکر نامی ایک قوال ملتان سے دہلی پہنچا۔ اس کی زبانی حضرت خواجہ فرید الدین چشتی گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے حالات سنے۔ آپ کے دل میں بابا صاحب سے محبت کا ایسا شدید جذبہ بیدار ہوا کہ آپ ان کے دیدار کے لیے بے قرار ہو گئے اور بالآخر ایک دن اجودھن پہنچ کر حضرت بابا گنج شکر کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ حضرت بابا کو بتائید ربانی حضرت نظام الدین کی روحانی خصوصیت کا علم تھا۔ یقیناً حضرت بابا فرید اس امر سے آگاہ تھے کہ نظام الدین کو اللہ تعالیٰ نے کس عظیم خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ حضرت نظام الدین بابا کے مرید ہوئے اور چند ماہ اپنے مرشد برحق کی خدمت میں رہ کر ان کی خصوصی توجہ اور محبت حاصل کر لی۔ دہلی کی خلافت سے سرفراز ہو کر آپ تشریف لائے۔ مرشد کے فرمان کے مطابق دہلی آ کر مجاہدہ اور عبادات میں مشغول ہو کر مادی دنیا کی تمام خواہشات اور آرزوؤں سے مابرہ ہو گئے۔ آپ ہمیشہ روزہ رکھتے تھے۔ عبادت اور سخت ریاضت کے ساتھ ساتھ آپ درس و ہدایت اور اصلاح معاشرہ کے فرائض بھی انجام دیتے تھے۔ دہلی شہر میں آپ کی عظمت و بزرگی کا زبردست شہرہ ہوا اور ہر وقت ارادت مندوں کا ہجوم آپ کے ارد گرد رہنے لگا۔ اس سے آپ کی عبادت میں خلل آنے لگا تو آپ آبادی سے اکتا کر ایک دن موضع حوضرانی کے قریب ایک باغ میں جا کر یاد الہی میں مشغول ہو گئے۔ وہاں آپ نے دعا مانگی کہ اے اللہ رب العزت، میں اپنے اختیار سے کہیں رہنا نہیں چاہتا، جہاں تیری مرضی ہو مجھے وہاں رکھ۔ غیب سے آواز آئی، غیاث پور تیری جگہ ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں آج بستی حضرت نظام الدین اولیاء کا یہ شاندار علاقہ ہے۔ اس وقت یہ غیاث پور ایک چھوٹا سا گاؤں ہوتا تھا۔ اللہ کے حکم سے آپ نے اس متبرک مقام پر قیام فرمایا۔ یہ سلطان غیاث الدین کا دور حکومت تھا۔ سلطان آپ کا بے حد معتقد تھا۔ اس نے آپ سے شہر میں قیام فرمانے کی درخواست کی، لیکن آپ نے منع فرما دیا۔ آپ کی برکتوں سے وہ ویران مقام بہت جلد زیارت گاہ خلق بن گیا۔
دور دور سے ہزاروں لوگ آپ کی دعاؤں سے اپنی زندگی سنوارنے کے لیے حاضر ہونے لگے، یہاں تک کہ آپ کی محبوبیت اور بزرگی کی شہرت ہندوستان ہی نہیں دور دور کے ملکوں تک پھیل گئی۔ آپ ساری رات یاد الہی میں اور دن میں درس و تدریس میں مصروف رہتے۔ آپ کے حلقہ درس میں جو لوگ شریک ہوتے تھے آپ انہیں علوم ظاہری و باطنی سے مالا مال فرما دیتے تھے۔ آپ علم دین اور علوم دنیاوی کے ساتھ ساتھ روحانیت و طریقت کے بھی بادشاہ تھے۔ آپ کی بارگاہ میں غریبوں اور عام انسانوں کو ہر وقت حاضر ہونے کی اجازت تھی، لیکن بڑے بڑے بادشاہوں کی یہ جرت نہیں تھی کہ آپ کے حضور حاضر ہو سکیں۔ آپ بادشاہوں کے قرب کو سخت ناپسند فرماتے تھے۔ سلطان بلبن جو ایک دیندار حکمراں اور آپ کا معتقد بھی تھا، اسے بھی کبھی بالمشافہ ملاقات و زیارت کا شرف حاصل نہیں ہوا۔ بادشاہ معیز الدین کیقوباد تو صرف اس وجہ سے حضرت کی خانقاہ کے قریب اپنا محل تعمیر کرانے میں مصروف ہو گیا کہ اس طرح وہ آپ کے قریب رہ سکے گا۔ سلطان نے وہاں ایک جامع مسجد بھی بنوائی۔ آپ نماز کے لیے وہاں تشریف بھی لے جاتے تھے، لیکن سلطان سے ملاقات کے لیے آپ اس کے محل میں کبھی نہیں گئے۔ بادشاہ جلال الدین خلجی بھی آپ کا بے حد عقیدت مند تھا، لیکن اسے بھی ملاقات کا موقع عطا نہیں فرمایا۔ اپنے زمانے کے طاقتور شہنشاہ علاء الدین خلجی نے آپ کی زیارت کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن ناکام رہا۔ جب علاء الدین کا تیسرا بیٹا قطب الدین مبارک شاہ اپنے ولی عہد بھائی خضر خاں کو قتل کر کے بادشاہ بنا تو حضرت کو بے حد صدمہ پہنچا تھا، کیونکہ خضر خاں حضرت کا دل و جان سے معتقد تھا۔ مبارک شاہ کو حضرت سے اس لیے بھی عداوت ہو گئی تھی چونکہ آپ کی خانقاہ میں محافل سماع کا اہتمام ہوا کرتا تھا، اس لیے وہ آپ کی بزرگی اور مقبولیت سے حسد کرنے لگا۔ علماء دربار سماع کے جواز اور عدم جواز کی بحث کیا کرتے تھے اور حضرت سے اختلاف کے بہانے بادشاہ کے کان بھرتے رہتے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ دنیا پرست اور درباردار علماء کی حضرت محبوب الہی جیسی علمی اور روحانی شخصیت کے سامنے عوام میں کوئی قدر و قیمت باقی نہیں رہ گئی تھی۔ قطب الدین مبارک شاہ حضرت سے سخت عداوت پر اتر آیا۔ اس نے حکم جاری کیا کہ فلاں تاریخ کو نظام الدین شاہی دربار میں حاضر ہوں۔ اسی تاریخ کو مبارک شاہ کو اس کے معتمد خاص غلام خسرو خان نے قتل کر دیا، اور جب غیاث الدین تغلق ہندوستان کا بادشاہ بنا تو اس نے سماع کے جواز اور عدم جواز پر ایک مذہبی مجلس منعقد کی تاکہ اس میں حضرت کے مخالف درباری علماء کے ذریعے انہیں نیچا دکھایا جا سکے۔ حضرت محبوب الہی اس مجلس میں تشریف لے گئے اور مباحثے میں علماء کے الزامات کا ایسا مدلل جواب دیا کہ وہ جید علماء جو اپنے علم و فضل پر نازاں تھے لاجواب ہو کر رہ گئے۔ بادشاہ غیاث الدین تغلق کو بہت شرمندگی ہوئی، چونکہ اسی دن اسے ایک مہم میں بنگال روانہ ہونا تھا، اس لیے اس نے جاتے جاتے حکم جاری کیا کہ حضرت اس کے دہلی واپس آنے سے پہلے شہر چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں۔ آپ کے عقیدت مندوں کو اس شاہی حکم نے انتہائی فکر مند کر دیا، لیکن آپ نے اس کو کوئی اہمیت نہیں دی اور بدستور اپنے معمولات میں مشغول رہے۔ اس وقت تو آپ کے مریدوں اور حلقہ بگوشوں کی پریشانی حد سے بڑھ گئی جب بادشاہ واپس ہو کر دہلی کے قریب ایک عارضی محل میں مقیم ہوا، کیونکہ اگلے دن اس کے شاہانہ استقبال کے لیے دہلی میں زبردست تیاریاں کی جا رہی تھیں۔ عقیدت مندوں کی فکر و تشویش ظاہر کرنے پر آپ نے فرمایا، ہنوز دلی دور است، ابھی دلی دور ہے۔ اسی رات وہ عارضی محل جس میں بادشاہ ٹھہرا ہوا تھا اچانک گر گیا اور بادشاہ اس میں دب کر مر گیا، اور آپ کا یہ تاریخی جملہ ہنوز دلی دور است ایک مثال بن گیا۔ حضرت کا دسترخوان بہت وسیع تھا۔ خانقاہ کے لنگر میں روزانہ ہزاروں لوگوں کا کھانا تیار ہوتا تھا۔ آپ کے دسترخوان سے لاتعداد مہمان اور مسافر
طرح طرح کی نعمتوں سے سیر ہوتے تھے، لیکن خود محبوب الہی ہمیشہ روزے سے رہتے۔ تھوڑی سی جو کی روٹی اور ابلی ہوئی سبزی کے علاوہ آپ نے کبھی کسی عمدہ غذا کو ہاتھ نہیں لگایا۔ فرماتے تھے دنیا میں ہزاروں غریبوں کو کھانا میسر نہیں، ایسے میں انہیں کیسے بھول سکتا ہوں۔ آپ کے دربار سے غریبوں، محتاجوں اور ضرورت مندوں کی دل کھول کر امداد کی جاتی تھی۔ لنگر کھانے کا خرچ شاہانہ تھا۔ لوگ حیران تھے کہ یہ سب کیسے چلتا ہے۔ آپ کی عظمت و محبوبیت حاسدوں کے لیے بہت تکلیف دہ تھی۔ وہ لوگ حیران رہتے کہ محبوب الہی کو آخر اتنی دولت ملتی کہاں سے ہے۔ مریدوں اور عقیدت مندوں کے نذرانوں سے تو اتنا بڑا کا انتظام چل نہیں سکتا۔ حضرت نے خانقاہ میں پانی کی مناسب انتظام کے لیے باولی تعمیر کرنے کا حکم دے دیا۔ تعمیر کا کام تیزی سے شروع ہوا، پانی نکل چکا تھا، کام ہو رہا تھا، ہزاروں مزدور کاریگر کام کر رہے تھے۔ دن کو ہی نہیں، رات کے وقت بھی بڑے بڑے چراغوں کی روشنی میں کام چلتا رہتا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے شہر میں تیل کے تاجروں کو حکم دیا کہ خانقاہ میں تیل کی فراہمی نہ کی جائے، ورنہ سخت سزا دی جائے گی۔ جب بازار سے تیل ملنا بند ہوا تو رات کو روشنی کا انتظام نہ ہونے کے باعث تعمیر کا کام روکنے کی نوبت آ گئی۔ آپ کے علم میں یہ بات لائی گئی تو آپ نے باولی کا پانی چراغوں میں بھر کر روشنی کر دی۔ پانی آپ کی کرامت سے تیل بن گیا۔ آپ کی ذات بابرکات سے ہزارہ کرامتیں ظاہر ہوئیں۔ قصبہ سرساوا میں ایک رئیس اور عالم فاضل شخص تھے۔ ان کے مکان میں ایک دن اچانک آگ لگ گئی۔ ان کی جائیداد کے کاغذات اور شاہی فرمان بھی اس آگ میں جل گئے۔ وہ بھاگے بھاگے دہلی آئے تاکہ دربار سے دوسرا فرمان حاصل کر سکیں۔ بڑی کوششوں سے انہیں پہلے فرمان کے مطابق نیا فرمان حاصل ہوا۔ خوشی خوشی کاغذ لے کر دربار شاہی سے واپس لوٹے، لیکن دہلی شہر کی سڑک پر چلتے ہوئے ان سے وہ فرمان کہیں گر گیا۔ انہوں نے بہت تلاش کیا، لیکن جب نہیں ملا تو رونے لگے۔ کسی نے انہیں حضرت محبوب الہی کے پاس جانے کا مشورہ دیا۔ وہ صاحب حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر دعا کے طالب ہوئے۔ حضرت محبوب الہی نے ان کی حالت دیکھ کر فرمایا، مولانا کچھ نذر کرو تو تمہارا کام کر دوں۔ مولانا نے عرض کیا، جو کچھ میرے پاس ہے قبول فرما لے۔ حضرت نے فرمایا، اس کی کوئی ضرورت نہیں، البتہ بازار جا کر حلوہ خرید لاؤ۔ مولانا دوڑے ہوئے خانقاہ کے قریب ہی ایک حلوائی کی دکان پر پہنچے اور کچھ درہم دے کر اس سے کہا، اس رقم کا جتنا حلوہ آتا ہو دے دو۔ حلوائی نے حلوہ تولا اور پاس پڑے ردی کاغذوں سے ایک کاغذ اٹھانا چاہا کہ اس میں حلوہ باندھ کر انہیں دے دیں۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ تو وہی کاغذ ہے جسے وہ کھو چکے تھے۔ فوراً وہ کاغذ اور حلوہ لے کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جو سے عقیدت سے قدم بوس ہوئے۔ آپ کی زبان مبارک سے جو بات نکل جاتی تھی اللہ تعالی کی رحمت سے پوری ہو جاتی تھی۔ سیر الاولیاء میں مذکور ہے کہ آپ کے ہاں حاضری دینے والے اکثر مٹھائیاں وغیرہ خرید کر تحفتاً آپ کی نذر کیا کرتے تھے۔ ایک بار اس ارادے سے کچھ لوگ آپ کے پاس آ رہے تھے، ان میں ایک مولانا صاحب بھی تھے۔ انہوں نے سوچا کہ سب کے تحفے ایک ساتھ پیش ہوں گے، شیخ صاحب کا خادم سب کو اٹھا کر لے جائے گا، ایسے میں کسی کو کیا پتہ لگے گا کہ کس نے کیا دیا۔ انہوں نے ایک پڑیا میں بہت سی خاک بھر کر ہاتھ میں لے لی، اور جب یہ لوگ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سب نے اپنے اپنے تحفے ایک جگہ رکھ دیے۔ خادم یہ سب اٹھا کر لے جانے لگا تو آپ نے مولانا کی پڑیا کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اسے چھوڑ جاؤ، اس میں میری آنکھوں کا سرما ہے۔ مولانا صاحب نے توبہ کی اور مریدوں کے حلقے میں شامل ہو گئے۔ حضرت محبوب الہی کو حضرت امیر خسرو کی غیر معمولی علمی صلاحیتوں، ان کی خدا ترسی اور پرہیزگاری کی وجہ سے بے حد محبت تھی۔ فرمایا کرتے تھے کہ اگر شریعت اجازت دیتی
تو خسرو کو اپنی قبر میں دفن کرنے کی وصیت کرتا۔ حضرت امیر خسرو بھی آپ کی ذات سے والہانہ عشق کرتے تھے۔ وہ اپنے عہد کے بہت بڑے عالم، دانشور اور فنکار تھے۔ آج ہم جو اردو زبان بول رہے ہیں یا جو ہندی زبان ہمارے ملک کی قومی زبان ہے، اس کی بنیاد رکھنے میں حضرت امیر خسرو کا سب سے بڑا کردار ہے، اور اس میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی سرپرستی بھی شامل ہے۔ حضرت امیر خسرو کی شاہی درباروں میں بے پناہ قدر و منزلت تھی۔ انہیں اپنے علم و کمال کے لیے بڑے بڑے انعامات حاصل ہوا کرتے تھے، لیکن وہ سب کچھ راہ خدا میں لٹا کر فقیر کی حیثیت سے مرشد کی کفش برداری کو دنیا کی سب سے بڑی دولت سمجھتے تھے۔ حضرت محبوب الہی نے کے روحانی دربار میں ہندو مسلم کی کوئی تفریق نہیں تھی۔ آپ کا فیضان رحمت سب کے لیے تھا۔ آپ نے ساری عمر تجرد میں گزاری۔ اس کی ایک خاص وجہ یہ تھی کہ آپ دنیا داری سے دور رہ کر اللہ کی عبادت اور دنیا والوں کو صراط مستقیم دکھانے اور ان کے دکھ دور کرنے میں مشغول رہے۔ البتہ آپ نے ہمشیرہ کی اولاد کو اپنی اولاد کی طرح پالا، تعلیم و تربیت سے آراستہ فرمایا۔ آپ کی بہن کی اولاد کو ہی آج خواجہ اولاد کہا جاتا ہے۔ اسی محترم خواجہ اولاد میں بڑی بڑی بزرگ ہستیاں پیدا ہوئیں، جنہوں نے نہ صرف درگاہ حضرت محبوب الہی کی خدمت اور سجادگی کے فرائض انجام دیے، بلکہ سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بابا فرید شکر رحمۃ اللہ علیہ، محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور تمام چشتی بزرگوں کے مقدس دینی و روحانی مشن کے چراغ ہمیشہ روشن رکھے۔ بہت بہت شکریہ۔